بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف شخصیات سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ہاں جاتے ہیں اور ان کی لائف لرننگ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب پروفیسر راحت مصطفیٰ صاحب، جو انہوں نے ریسنٹلی ابھی یہ جو آپ کے سامنے کتاب دکھنے میں آ رہی ہے تعمیر نسل نو، بڑی شاندار کتاب لکھی ہے انہوں نے. تو ان پہ گفتگو بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا نعرہ جو ہے علم سے عمل تک، اور اس کے علاوہ سر مختلف آرٹیکل لکھتے ہیں اسرار کیمیا کے نام سے. مزید جانیں گے سر سے. سر سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی امتیاز بھائی. یقین مانیں مجھے بڑی دلی خوشی اور فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اندرون سندھ سے اتنے دور دراز سے تشریف لائے ملاقات کے لیے اور شرف بخشا. اور میں آپ کے توسط سے پورے سندھ کو اور سندھ کے بھائیوں کو پنجاب کی سرزمین سے محبت کا سلام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارا ایک بڑا اہم حصہ ہیں. اور یہ سارے بھائی یعنی کہ تمام صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد مل کے اور ہمارے ڈیفینیٹلی گلگت بلتستان اور کشمیر یہ ایک اکائی بنتے ہیں، یونٹ بنتے ہیں. اور میں آپ کو پورے پنجاب کی طرف سے، اپنے سرائکی بیلٹ کی طرف سے، کیونکہ ہمارا ایک اور رابطہ اور واسطہ بھی ہے کہ سرائکی اور سندھی آلموسٹ ملتی جلتی چیزیں زبان ہے، بولی ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں. آپ تشریف لائے، مجھے عزت بخشی. مجھے ایسا لگا کہ یہ پورا سندھ جو ہے وہ میرے پاس یہاں آیا ہے اور میں باہیں کھول کر آپ کو ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو سر. جزاک اللہ جی. سر چلتے ہیں آپ کی لائف کے حوالے سے. سب سے پہلے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کی اسٹارٹ جو ہے، جو جرنی ہے، کہاں سے اسٹارٹ کی اور کہاں تک ایجوکیشن کے حوالے سے جو کیریئر ہے آپ کا، مختصر سا تعارف دے دیں اپنی لائف کے حوالے سے. جی تعارف تو بیسیکلی اتنا کوئی زیادہ ہے نہیں. بہاولپور سے میرا تعلق ہے جی، اور ساری ایجوکیشن تقریباً وہیں سے میں نے حاصل کی. ایم ایس سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کی. جاب ہو گئی، کچھ اپنے بزنس وغیرہ کیے. پھر کسی وجہ سے لاہور مائیگریٹ ہونا پڑا. 2011 میں یہاں پہ آ کر مستقل سکونت اختیار کی. اس کے بعد پھر پڑھائی کا سلسلہ یہاں پہ جاری رکھا، ایم فل کیا. اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اس وقت میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اسلامیہ کالج کینٹ میں، اور شام میں ایجوکیشن کا، لکھنے لکھانے کا اور یہ سارے شغل چلتے رہتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا یہ کتاب ابھی آئی ہے میری پہلی. اس کے علاوہ اسرار کیمیا کے نام سے آرٹیکلز آ رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ آپ جیسے دوستوں سے، اور خوش قسمتی کہ قاسم علی شاہ صاحب، ڈاکٹر اظہر وحید صاحب، جسٹس انوار الحق صاحب، ڈاکٹر صداقت صاحب، محسن نواز صاحب، عارف انیس صاحب، عامر ہاشم خاکوانی صاحب، بے شمار اس طرح کے، علی عباس صاحب، استاد مل گئے جنہوں نے وہ جو اندر کی میل تھی یا اندر کے پرابلمز تھے ان کو ختم کیا. اور آج آپ کے سامنے جو ہمارا نعرہ ہے علم سے عمل تک، اس کو اب ہم سچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں. آپ کے جیسے بھائیوں کا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اس میں مدد اور معاونت فراہم کر رہے ہیں. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ. زبردست. سر آتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف، جو آپ نے زبردست کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہے تعمیر نسل نو. جی جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے سامنے میں دکھ رہی ہے تعمیر نسل نو کتاب دکھنے میں آ رہی ہے آپ کو. تو اب گفتگو کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے. سر آپ کو کہاں سے آئیڈیا ملا کہ میں اس موضوع پہ لکھوں، یعنی کیسے خیال آیا، کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس موضوع پر مجھے ریسرچ کرنی چاہیے، لکھنا چاہیے تاکہ وہ کتاب کی شکل میں منظر عام پر آنی چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا ہی آپ کا زبردست کویشچن ہے، اور مصنف ہونے کے ناطے، اس کتاب کو لکھنے کے ناطے میرا پسندیدہ سوال بھی یہی ہے. دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے، ابھی میں کامیاب اس طرح سے تو نہیں ہوں، اللہ کرے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے کتاب تو پھر کامیابی کامیابی ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میری مسز جو ہیں انہوں نے سب سے پہلی بار مجھے کہا کہ لکھو کچھ، لیکن میں اس میں اس طرح سے ابھی خود کو نہیں سمجھتا تھا کہ میں لکھ پاؤں گا کچھ. پھر میری ملاقات ہوئی کیسر عباس صاحب سے. انہوں نے کہا جی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا جی وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پہلی کتاب میں نے چنچی پر بیٹھ کر لکھی تھی. تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میرے پاس تو آفیسز بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ٹائم بھی ہے. تو میں نے تھوڑا بہت ارادہ کر لیا. اس کے فوراً بعد عارف انیس ملک صاحب سے ملاقات ہوگی. میں نے ایک کالم میں بھی یہ ذکر کیا تھا.
انہوں نے کہا کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا اچھا جی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑا ایک حادثہ ہوا کہ میری ملاقات ہو گئی استاد جی قاسم علی شاہ صاحب سے. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندے کے اندر سے سب کچھ نکال لیتے ہیں. انہوں نے ایک مجھے اسائنمنٹ دی پوری کلاس کو بیچ میں کہ یہ آرٹیکل لکھنا ہے, فیس بک پہ لگانا ہے اور مجھے اسکرین شاٹ بھیجنا ہے. میں نے بھی لکھ لیا. اس کا نام تھا دل کی بستی, پہلا آرٹیکل تھا, قلب کے حوالے سے تھا. لکھا, فیس بک پر لگایا, اسکرین شاٹ بھیجا. صبح میں اٹھاؤں تو ایک ہمارے دوست ہیں شکیل انجم صاحب, لاہور نیوز پر ہوتے ہیں, پروڈیوسر ہیں. انہوں نے وہ ایک اخبار میں پبلش کرا کے مجھے بھیج دیا کہ یہ جی آپ کا کالم چھپ گیا. میں کہ یار یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں جی چھپ گیا ہے. وہاں سے پھر ایسا سلسلہ ہوا, میں نے کتاب میں بھی لکھا کہ یہ سارا کڑی نہ ملتی نا, اگر سلسلے کڑیاں نہ ملتی تو شاید آج یہ کتاب سامنے نہ آتی. پھر یہ ہوا کہ شاہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی یوتھ یوتھ یوتھ, ان کی ہر بات یوتھ کے حوالے سے ہوتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد سے بڑا ایمبیسڈر یوتھ کا کوئی نہیں ہو سکتا. استاد ٹھیک ہو جائے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. وہاں سے پھر یہ کتاب بنی پرورش اولاد کے نام سے. پھر اور استادوں سے ملتے 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 آج آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے تعمیر نسل نو کے نام سے. اور اس نسل نو کو تعمیر دو شخصیات کر سکتی ہیں, جس کا یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ والدین اور اساتذہ. تو یہ بیسیکلی ان دونوں کے لیے ہے. لیکن یہ کتاب لکھنے کے پیچھے جو ون لائنر تھا نا پرپز, وہ یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کو پڑھے, اور اس کو پڑھ کے جب وہ خود پیرنٹ یا اساتذہ بنے تو وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم کر آئے ہیں. تب حقیقی معنوں میں یہ جو معاشرہ ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بس یہ ایک مختصر سی جرنی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے یہ لکھی گئی ہے, اور میرا اس میں بہت ہی تھوڑا سا کردار ہے. جزاک اللہ. زبردست سر, ماشاءاللہ, کیونکہ آپ لکھنے اور بولتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ, مختلف آپ کو پلیٹ فارم پہ بھی دیکھا گیا ہے. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا کتاب جو ہے, جو والدین ہیں یا اساتذہ ہیں, اگر وہ اس کو پڑھ لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا لرننگ ہوگی اور ان پر کیا امپیکٹ یہ کتاب کریٹ کر سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ جو کویشچن ہے اس کو میں اگر بالکل بریفلی بتانا چاہوں نا, تو یہ میں آپ کو لوگوں کا تجزیہ بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں بتا رہا, کیونکہ یہ میں اس کا رائٹر ہوں تو میری دلی وابستگی ہوگی اس سے. لیکن آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے, اور دوست جو فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ ورک بک ہے. اس کو ایک دفعہ جو پڑھ لے گا, اور اس کے اینڈ پر موجود کچھ سوال نامے ہیں اور مائنڈ میپس ہیں. جی سر. ٹھیک ہے جی, ان کو حل کر لے گا ساتھ ساتھ, تو ڈیفینیٹلی وہ عمل پر مجبور ہو جائے گا. جو شروع میں آپ نے بات کی تھی علم سے عمل تک, یہ خالی علم دینے والی نہیں ہے. اس کے اینڈ پہ دیکھیں, اس میں ایک سوال نامہ ہے کہ آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے. ہماری میجورٹی آف پیرنٹس کو پیرنٹنگ سٹائل پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ اس کو حل کریں گے انہیں پتہ لگے گا اوئے ہوئے یہ ہم کر رہے ہیں. پھر اسی کتاب میں پیرنٹنگ سٹائل سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل بھی بتائے گئے ہیں. پھر کسی پیرنٹنگ سٹائل کے جو پلس پوائنٹس ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں. مثلا ایک پیرنٹنگ سٹائل ہے مستند, ایک ہے غیر مستند. اگر کوئی غیر مستند پر چل رہا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس رستے پر چل رہا ہوں اور اس کے یہ نقصانات ہیں, تو وہ فوراً خود کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرے گا, اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے وہ انشاءاللہ کر لے گا. اور دوسری بات, اس میں قرآن شریف کا طریقہ کار موجود ہے پرورش کا, سیرت نبوی کا موجود ہے, اس میں موجود ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کنسیپٹ, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ جو نصیحت انہوں نے فرمائی وہ موجود ہے ایکسپلین کر کے, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, قاسم علی شاہ صاحب کی سنگل پیرنٹنگ کے حوالے سے باتیں, اور سید سرفراز شاہ صاحب ان کی باتیں. تو اتنے جب بہترین قسم کے
اس میں ٹاپکس شامل ہیں، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آٹومیٹکلی آپ کو عمل پر مجبور انشاءاللہ کر دے گی۔ اور پیرنٹنگ کا جو میں نے اس میں بھی ایک گر لکھا تھا کہ پیرنٹنگ بیسیکلی بچے کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، جو مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں۔ جی پیرنٹنگ نام ہے خود کو چینج کرنے کا، بچے کی ضرورت کے مطابق۔ صحیح۔ تو اس کو جو پڑھ لے گا وہ خود کو چینج کرے گا، جب خود کو چینج کرے گا تو آٹومیٹکلی بچہ بھی چینج ہو جائے گا، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں، نتائج ہیں، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی امتیاز بھائی۔ ماشاءاللہ سر، تمام بہترین ناظرین، جیسا کہ سر سے آپ نے سنا، مختصر سر نے تعارف بتایا، اب سر سے آخری ہمارا سوال ہے، سر جو ہمیں سن رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پوری کتاب ہی بیسیکلی ایک پیغام ہی ہے، اور اگر اس کو 2-3 الفاظ میں کہوں تو تعمیر نسل نو کے ہم سفیر ہیں۔ صحیح۔ استاد ہے، والدین ہیں، یہ سفیر ہیں۔ لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی پیغام لینا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ پیغام ہے میرا ماؤں کے نام۔ اس میں ایک چیپٹر ہے صرف 1.5 پیجز کا، صحیح۔ ماں کی گود سبیل علم۔ ماشاءاللہ۔ اور اس بک میں ہر چیپٹر کے اینڈ پر صوفی شاعر کا ایک شعر ہے جو پورے چیپٹر کو سمرائز کر دیتا ہے۔ مثلا حضرت وارث شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تو اپنا ڈاج رنگا لے نی، تو تد ہو سے پردھان کڑے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نئی شادی ہوتی ہے، ابھی بچے نہیں پیدا ہوتے، تو بیوی ایڈجسٹ کرے اپنے شوہر کے ساتھ، گھر کے ساتھ۔ جب بچے ہوں گے اور بچوں کی اچھی تربیت وہ کرے گی، اور جو ہی بچہ 6, 7, 8 سال 9 سال کا ہوگا، جوانی میں جانے لگے گا، تو گھر کی حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ گھر کی حکومت شوہر سے شفٹ ہو کر بیوی کے پاس آ جائے گی۔ تو اتنا عرصہ صبر کر لو، اپنے بچے کو تربیت کر لو۔ جو ڈاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، سرائکی میں ڈاج، یہ جو جہیز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل جہیز وہ پلنگ، وہ کرسی، وہ بیڈ، وہ الماری نہیں ہے۔ اصل عورت کا جہیز اس کی اولاد ہے۔ اولاد کو صحیح طرح پال لے، حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو میرا پیغام ماؤں کے نام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر کام کریں، ان کی تعلیم پر کام کریں، گھر کی حکومت بھی آپ کی، معاشرہ بھی آپ کا، دنیا بھی آپ کی، انشاءاللہ آخرت بھی آپ کی۔ ماشاءاللہ، یہ تجزیہ سنا آپ نے سر کا، ہم نے مختصر انٹرویو لیا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے۔ جس کسی کو بھی یہ کتاب چاہیے، تعمیر نسل نو، تو اس لنک کو کلک کر کے آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور سر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ سر نے ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت تھا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، خوش